بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ہمیں دیا ہے اور ایک حکم رسولوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کہ اے رسولوں اللہ نے جو اتارا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، اس میں سے حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو. تو یہ حکم اللہ نے رسولوں کو دیا کہ حلال کھاؤ. یہ رسولوں کو حکم دیا اور اس کے بعد ایمان والوں کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ اور اللہ کی عبادت کر کے شکر ادا کرو. تو یہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ کھانا حلال ہو، کمائی حلال ہو. بلکہ حدیث شریف میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے 10 درہم کے کپڑے خریدے ہوں، ہمارے زمانے میں 100 روپے کے 500 روپے کے پیسے سے کپڑا خریدا ہو اور اپنے بدن پر رکھا ہو، اس 10 درہم میں سے یعنی 10 روپیوں میں سے 1 روپیہ بھی حلال ہو تو اس کا کوئی نیک عمل اور نمازیں قبول نہیں ہوتی. 1 روپیہ حدیث شریف میں. اور ایک اور جگہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لے 40 دن تک اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں. یہ حرام کی نحوست ہے کہ حرام کمائی کتنی خطرناک چیز ہے. ایک ہے قبولیت کا ہونا، ایک نماز کا ادا ہونا. 2 چیزیں سمجھنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم نمازیں بھی چھوڑ دیں. ایسے بات سمجھیں. ایک ہوتا ہے ظہر کی نماز کا پڑھنا 4 رکعت فرض سنت موقدہ پہلے کی بعد کی. ایک ہوتا ہے اس کا قبول ہونا. تو اگر ہم نے حرام کمائی کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو اس کا جو ثواب ہے اس کا جو اللہ نے بدلہ طے کر رکھا ہے وہ نہیں ملے گا. تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا اگر کمائی حرام ہے تو. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی آدمی بہت گر گراتا ہے اللہ کے سامنے، بہت روتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے تیرا کپڑا حرام، تیرا لباس حرام، تیرا کھانا حرام، پھر میں دعا کیسے قبول کروں؟ یہ باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم حلال کھائیں. کیونکہ میرے بھائیوں جس طرح وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا آسمان سے پانی جو آتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے. ابھی بارش شروع ہوگی، اوپر سے جو پانی آتا ہے وہ پاک آتا ہے. لیکن اگر کسی نے برتن رکھا ہے، ایک برتن تو صاف ہے، ایک برتن گندا ہے اور ٹیریس پہ رکھا ہوا ہے، ایک برتن گندا ہے اور ٹیریس پہ رکھا ہوا ہے. اگر برتن گندا ہے تو اوپر سے تو پاک آ رہا ہے لیکن نیچے برتن گندا ہے تو وہ بارش بھی کیا ہو جائے گی، بارش کا پانی وہ بھی گندا ہو جائے گا. اور اگر برتن صاف رکھا ہے، اوپر سے آنے والا پانی جو صاف آ رہا ہے صاف برتن میں ہوگا تو پانی بھی صاف رہے گا. اسی طرح ہم سب کے لیے روزی اوپر سے حلال آتی ہے، اور اللہ حلال ہی اتارتا ہے. جس طرح پانی پاک آتا ہے، صاف آتا ہے،
लेकिन बर्तन नीचे गंदा है और नीचे खराब है बर्तन, तो वो पानी भी गंदा। इस तरह अल्लाह के यहाँ से रोजी तो हलाल आती है, लेकिन बर्तन हमारा हराम का है, बर्तन हमारा सूद का है, बर्तन हमारा झूठ का है, बर्तन हमारा मीरास का लिया हुआ है। तो ये इस तरह एक और मिसाल से समझे कि जैसा टंकी में पानी जाएगा नल से वैसा ही पानी आएगा। एक बात याद रखें, अल्लाह ने अजीब तासीर रखी है कि या अय्युहा रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिह, कुलू मिन तय्यिबात, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कुलू कुलू, कि खाओ नेक हलाल खाओ, तो अल्लाह ताला उस पर नेक अमाल की तौफीक देंगे। एक बात याद रखें, टंकी में जैसा पानी होगा नल से वैसा आता है, साफ बात। अगर ऊपर गंदा पानी है, बदबू आ रही है टंकी में पानी, तो नल से भी वैसा ही पानी आएगा। इसी तरह पेट की टंकी में जैसा जाएगा हलाल जाएगा तो हमारा बदन नेक अमाल पर खड़ा होगा। आंखों से गलत नहीं देखेगा, जुबान से गलत नहीं बोलेगा, शर्मगाह से हलाल के अलावा अपनी बीवी के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर हराम जा रहा है तो निगाहें नापाक हो जाएगी, हाथों से लोगों को तकलीफ होगी, जबान से लोगों को तकलीफ होगी, हमारे कानों से वो चीजें सुनी जाएगी जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है। आदमी को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगेगी चाहे खूबसूरत हो। क्यों? इसलिए कि अंदर हराम जा रहा है। ये टंकी है ना, पेट ये टंकी है और सारे आजा उसके नल हैं, क्योंकि उसमें हराम की हलाल की जगह हराम गया है। इसी तरीके से हमारी गाड़ी, टू व्हीलर में पेट्रोल जाता है लेकिन किसी ने डीजल डाल दिया तो गाड़ी चलेगी नहीं। अगर पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलेगी। इसी तरह ये जो हमारी टंकी है, उस टंकी में अगर हलाल जाएगा तो हमारा पूरा बदन नेक अमाल पर चलेगा, उसको नमाजों की तौफीक होगी, उसकी जुबानें लोगों की गिबतें नहीं करेगी। चूंकि उलमा ने लिखा है हदीस शरीफ में, अला इन्न फिल जसद लमुज़गा, सुन लो कान खोल, अगर वो सही हो गया तो सारा बदन सही हो जाएगा, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा बदन खराब हो जाएगा। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, कि अगर वो सही तो पूरा बदन सही। सुनो कान खोल के, अला वहियल क़ल्ब, और वो दिल है। अगर दिल खराब, कोई जुबान से गीबत कर रहा है उसका मतलब दिल उसका खराब है। जुबान से लोगों की बेइज्जतियां और लोगों की बदनामियों के बोल निकल रहे हैं, इसका मतलब दिल खराब है। कान से गलत सुन रहा है, इसका मतलब दिल खराब है। शर्मगाह गलत जगह इस्तेमाल हो रही है अपनी बीवी के अलावा, इसका मतलब दिल खराब है। आंखों से लोगों की माँ बहनों को देखा जा रहा है, तो ये अलामत है इस बात की कि दिल खराब हो चुका है। तो हदीस शरीफ में ये गोश्त का लोथड़ा दिल है, दिल जो नाशपती की तरह है। तो हदीस अल्लाह ताला ने कुरान में और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में समझाया है कि हलाल कमाई पर जोर दिया है। इसीलिए एक बहुत बड़े इमाम हैं, हमारे 4 इमाम हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो 80 हिजरी में पैदा हुए, और एक हमारे 4 इमाम, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 93 हिजरी में पैदा हुए, उनका जमाना एक है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 2 शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बड़े थे, इमाम मोहम्मद छोटे थे। इमाम अबू हनीफा के इंतकाल के बाद इमाम मोहम्मद ने इमाम अबू यूसुफ के पास पढ़ा था। उसके बाद जिस दिन इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ 150 हिजरी में, उस वक्त इमाम शाफी की पैदाइश हुई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा इमाम मोहम्मद के पास। उसके बाद हमारे चौथे इमाम है इमाम अहमद बिन हंबल, कि अहमद बिन हंबल शागिर्द इमाम शाफी के। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपने शागिर्द अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा कि मैं तो तुझसे मिलना चाहता हूं, लेकिन जरा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अगर तू मिलना है तो बहुत अच्छा है। जैसा खत पहुंचा उस्ताद का इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अहमद बिन हंबल को रहमतुल्लाह अलैह, हमारे 4 इमामों से चौथे इमाम, तो उन्होंने फौरन सफर की तैयारी कर ली और बता दिया कि इस वक्त इस दिन मैं पहुंच रहा हूं।
इसलिए बहुत अदब में से है कि आदमी किसी के घर मेहमान जाए तो बता दे मैं किस वक्त पहुंचने वाला हूं, ताकि तैयारी के लिए भी आसानी हो जाए। ऐसा ना धमक पड़े दोपहर में 1 बजे, बेचारे का ना खाने का निजाम है कुछ नहीं, पहले से फोन करके इत्तला कर दे भाई 1 बजे मैं पहुंच रहा हूं, वो खाने का निजाम बना दे। तो इन्होंने बता दिया इस दिन पहुंच रहा हूं। तो ये शागिर्द है, जिस दिन पहुंचे हैं उस्ताद ने उनका बड़ा इकराम किया। इलाके गिर्द है, जिस दिन पहुंचे हैं उस्ताद ने उनका बड़ा इकराम किया। इलाके के बाहर, गांव के बाहर उनको लेने के लिए गए, इस्तकबाल किया और खुद्दाम से भी कहा और इलाके वालों से कहा बहुत बड़ा इमाम आ रहा है, इमामुल वक्त आ रहा है, वक्त का इमाम। अपने शागिर्द के कह, कभी उस्ताद के शागिर्द भी ऐसे होते हैं कि उस्ताद के लिए भी नाज हुआ करता है। तो ये तो बहुत बड़े इमाम थे, लेकिन उस्ताद शागिर्द शागिर्द। जब पहुंचे हैं बड़ा इकराम किया और बेटियों से भी कह दिया कि इमामुल वक्त आ रहे हैं, बहुत बड़े आलिम आ रहे हैं, जितनी मेहमान नवाजी कर सके कर लें। ये बात हो गई, आ गई घर, तशरीफ ले आए। अब खाने के लिए बैठे तो खाने का अदब ये है कि एक किस्म का हो तो अपने सामने से खावे, और अलग अलग आइटमें हो, अलग अलग किस्म के खाने हो तो इधर उधर से भी खा सकते। ये तो एक किस्म का खाना था, लेकिन कभी इधर से खाते, कभी इधर से खाते, कभी इधर से। ये तहजीब के खिलाफ है, डिसिप्लिन के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है, डिसिप्लिन के खिलाफ है। अब ये भी देखा। उसके बाद जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत होता है वो कभी खाना भी कम खाता है, क्योंकि जितना खाना है ना, एक होता है खाना अल्लाह ताला ने कुलू वशरबू। किसी एक डॉक्टर ने हमारे बड़े आलिम से पूछा कुरान में फन तीब है, आप कह दो कुरान में सब कुछ है। कुरान में सब कुछ है, मौत पैदाइश से लेकर मौत तक के दस्तूर कुरान में है, लेकिन हम पढ़े तो सही। तो डॉक्टर ने कहा आप कहते हैं कि सारा कुछ है, तो हमारा फन नतीब यानी डॉक्टरी भी है कहीं अंदर कुरान? तो कहा है ही नहीं। क्या है? तो कि कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, गले तक न खाओ, यानी इतना सारा न खाओ कि फिर ठंडा पीना पड़े। खाने के भी पेट के भी 3 हिस्से करें, एक खाने के लिए, एक हवा के लिए, एक पानी के लिए। हम तीनों को फुल कर देते हैं खाने से। अलमअदतु बैतुद्दा, ये पेट जो है ना, हाजमा, ये सारी बीमारियों का घर है। उसमें तो मसाले ही ऐसे डाल दिए जाते, क्योंकि ये खराब तो फिर जिस्म में थकान, फिर सर में दर्द, क्योंकि मैदा सारी बीमारियों का घर है। तो कहा कुलू वशरबू, खाओ, वला तुसरिफू। तो कहा कि पूरी फन तिब को और डॉक्टरी को वला तुसरिफू ने भर दिया है, काफी एक आयत। तो कहा नबी ने कोई तालीम दी है? तो कहा दी है तालीम। कहा कि हमारे पेट के 3 हिस्से किए जावे। तो कहा ये बात में पूरा फन तिब नबी ने भर दिया, सारी डॉक्टरी आ चुकी है। ये जितनी बीमारियां हैं, जितनी गैस की, एसिडिटी की, ये जितनी बीमारियां आजकल नई पैदा हो रही हैं, जिस्म का बढ़ जाना और इसका बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, ये इसी वजह से हो रहा है कि हमारे 3 हिस्से पूरे हो जाते हैं। तो अब बड़ों का मामूल होता है, बुजुर्गों का मामूल होता है कम खाना, तो वो मुकाबिल खिलाफ मामूल बहुत खा लिया। तो पहला तो इधर उधर से खाया, दूसरा बहुत खा लिया, तीसरा बहुत खा लिया। तीसरा बुजुर्गों का मामूल ये होता है कि रात को रोते हैं, रात को अल्लाह के सामने रोते हैं। तो बेटियों ने पहले जमाने में, अल्लाह का शुक्र है आज तो एसी का जमाना है और नल वगैरह लगे हुए होते हैं, हर जगह एसी सिस्टम में नहीं होती थी। एसी अभी की मस्जिद नबी और मक्कतुल मुकर्रमा को जो देखते हो वो पहले नहीं था। पहले तो मस्जिद नबी के अंदर सफे नहीं थी, कंकर थे। यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पानी का निजाम है, पहले पानी का निजाम मस्जिद नबी में नहीं था। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट से लेकर एसी तक है, वहां लाइट का कोई निजाम मस्जिद नबी में नहीं था। अभी जो देख रहे हो ना, तो इस जमाने के एतबार इस मस्जिद नबी को पहली मस्जिद नबी पर कयास न करें। वो कहते खजूर की छालों की मस्जिदें बनी हुई थी। तो एक लोटा वुजू वगैरह के लिए और पानी का बर्तन, कि रात को वुजू के लिए अहमद बिन हम्बल को जरूरत पड़ेगी, इतने बड़े आलिम हैं और बड़े तो अल्लाह के, इसलिए हम बड़ों के पास जाएं तो अपनी खाली दुकान और रोजी की बरकत के लिए न जावे। आज तो हम उलमा को भी खाली बरकत के लिए रखा है कि भाई घरों की बरकत के लिए दुआ करा दो, और कहीं इसके लिए दुआ करा दो, कहीं धंधे में बरकत हो जाए। ये जरूर है, करा, उससे इनकार नहीं है, लेकिन मौलवी साहब से ये तो पूछो कि कौन से अमल है कि मैं दुकान चलाऊं तो बरकत होगी। एक बात याद रखें, दुकान में बरकत उस वक्त होगी जब दुकान में जो अल्लाह के हुक्म है उसको पूरा करो।
کھیتی میں برکت اس وقت ہوگی جب کھیتی میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہونا چاہیے، ورنہ کھیتی تباہی بنے گی، کاروبار تباہی بنے گا، حالات لائے گا۔ کھیتی ہمیں نفع نہیں کرے گی، کھیتی ہمیں ڈبوائے گی۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم پورا نہیں کیا ہے۔ تو بڑے اللہ والے تھے، وہ پانی رکھا تو 3 بات ہو گئی، پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پانی جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ صبح جب مسجد میں پہنچے ہیں ویسا ہی رہا۔ صبح جب مسجد میں پہنچے ہیں تو امامت کے لیے احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، تو سب کو اعتراض، گھر میں بیٹیوں کو بھی اعتراض۔ کیا اعتراض؟ ایک تو کھانا ادھر ادھر سے کھایا، نمبر 2 خلاف معمول، اللہ والے کم کھاتے ہیں، احمد بن حنبل تو بڑا اچھی طرح کھا لیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں صحیح صاف کر ڈالا۔ تیسری بات، پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کا مطلب تہجد نہیں پڑی۔ اور چوتھا کہ فجر تک سوتے رہے، ہماری زبان میں اذان تک سوتے رہے، اور اذان تک سوتے رہنے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی۔ کیا مطلب؟ نماز بھی بغیر وضو کے ہو گئی۔ تو 4 اشکال ہو گئے، کھانا ادھر ادھر سے تہذیب کے خلاف کھایا اتنے بڑے امام نے، نمبر 2 کھایا بھی بہت زیادہ، تیسرا تہجد کے لیے پانی رکھا تھا، ہاتھ بھی نہیں لگا، اس کا مطلب تہجد نہیں، چوتھا فجر کے وقت آنکھ کھلی ان کی، اس کا مطلب، اور ڈائریکٹ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا دی، اس کا مطلب بغیر وضو کے۔ اس بات کو کہا جاتا ہے، تہمت کو عام کر دیا جاتا ہے، تحقیق ضرور کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کسی نے بھی خبر اڑا دی کہ وہ عالم تو ایسے ہیں، اور وہ مفتی صاحب تو ایسے ہیں، اور وہ اللہ والے ایسے ہیں، وہ بزرگ ایسے ہیں، یا ہمارے محلے کا یہ آدمی ایسا ہے، بس کیا سنا اور وہ آگے چلا دیا، کیا واٹس ایپ پر کیا چلا دیا، کیا مجلسوں میں کیا چلا دیا۔ حدیث شریف میں ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ جو سنا آگے روانہ کر دیا، یہ بہت بڑی بری بات، بہت بری بات، بہت خطرناک بات۔ تحقیق کریں کہ کیا ماجرا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو صاحب معاملہ سے پوچھ لے، جس کے ساتھ یہ بات چلائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس سے جا کر پوچھ لے۔ ادباً آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی بات پورے علاقے میں چلائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اس سے جا کر پوچھ لے۔ ادباً آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی بات پورے علاقے میں چلائی جا رہی ہے، تو اس کی بات کی کیا تحقیق، ان سے پوچھ لے۔ بمقابلے کہ ہم غیبت میں مبتلا ہو جاویں، کہیں وہ ان کو تو اللہ معاف کر دیں اور معاملہ اس کے خلاف ہو۔ تو یہ چاروں تہمت کی چیزیں مجھے بتانا یہ ہے، احمد بن حنبل کی چاروں چیزیں تہمت کی ہیں۔ اگر آنکھ بند کر کے ہم نے چلا دی تو اب مول صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھائیں، تو ذرا مول صاحب سے پوچھو بھی کہ آیا آپ کا وضو تھا؟ بمقابلے کے علاقے میں بات چلاوے، اس سے ان سے پوچھ لو۔ تو اب 4 خطرناک چیزیں ہیں۔ تو بیٹیوں نے بھی کہا والد صاحب سے، امام شافعی سے، آپ تو کہتے بہت بڑے امام ہیں، امام الوقت ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن 4 حرکتیں۔ تو امام شافعی سے بھی نہ رہا گیا، امام شافعی نے احمد بن حنبل سے پوچھ لیا، حضرت تو نہیں کہہ سکتے، شاگرد تھے، تو کہا احمد تو کب سے بدل گیا ہے، تو کب سے بدل گیا ہے کہ تو نے کھانا بھی تہذیب کے خلاف کھایا، کب سے بدل گیا ہے کہ تو نے کھانا بھی تہذیب کے خلاف کھایا۔ نمبر 2 خلاف بہت سارا کھا لیا، تیسرا تو نے تہجد بھی نہیں پڑھی، اور چوتھا تو نہیں کہا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھا لی، کیونکہ اتنے بڑے امام تھے، لیکن 4 چیزیں تو تھی۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بات تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں جب میں کھانے بیٹھا تو میں نے سوچا کہ امام شافعی کے گھر کے کھانے سے حلال کھانا کہاں ہو سکتا ہے، تو میں اپنی آنکھوں سے، کیونکہ بڑے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ دکھاتا ہے، جیسے اوپر چڑھے گے تو بہت سارے مکان دکھتے ہیں، یہاں سے بہت سارے مکان نہیں دکھتے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بہت دور کا دکھتا ہے۔ اتقوا فراست المومن، کیونکہ وہ اللہ فراست ایمانی سے دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس کھانے کے اندر انوارات کی بارش دیکھی، نور، تو میں نے سوچا ادھر بارش زیادہ ہے تو ادھر سے کھا لیا، ادھر بارش زیادہ ادھر سے کھا لیا، انوارات زیادہ تھے، نور زیادہ تھا، اسے میں نے ادھر ادھر سے جب خلاف معمول کھایا تو کہا حلال اتنا اچھا تھا کہ میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، بعد میں ملے نہ ملے۔ تو دوسری بات کہ انوار کی بارش ہو رہی تھی، نور کی بارش ہو رہی تھی، ایسی آپ کے یہاں کا خلاف معمول میں نے کھا لیا، میرا اتنا کھانے کا معمول نہیں، تھوڑا ہی ہے، لیکن آپ کا حلال کمائی والا کب پتہ نہیں ملے گا، اسے خوب کھا لیا۔ دوسرا بھی ہو گیا۔ تیسرا تہجد نہیں پڑھی، پانی جیسا ہماری بیٹیوں نے رکھا تھا ویسے ہی تھا، تو کہا حضرت آپ کے گھر کے حلال کمائی کی برکت یہ ہوئی
کہ الحمدللہ میں نے تہجد بھی پڑھ لی, اللہ کے سامنے دعا بھی مانگ لی, اور اس کے بعد میں بستر پر آیا تو ایک آیت میں سوچنے لگا تو 100 مسائل اس میں سے نکال دیے. کتنے؟ اور سوچتے سوچتے نکالتے نکالتے صبح ہو گئے اور ڈائریکٹ جاتے نماز پڑھ. کیا مطلب؟ پوری رات سوئے ہی نہیں تھے. تو 2 فائدے ہوئے حلال کمائی کے. ایک تو ہے تہجد بھی پڑھی اور دعا بھی کی. دوسرا ایک آیت میں غور, کیونکہ وہ تو مسائل یہ جو ہمارے 4 امام دعا بھی کی. دوسرا ایک آیت میں غور, کیونکہ وہ تو مسائل یہ جو ہمارے 4 امام ہیں, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, چوتھی کی بات کر احمد بن حنبل, وہ قرآن حدیث سے یہ اصول نکالتے ہیں. تو کہا 100 مسئلے ایک آیت میں سے نکالیں. اب 100 مسئلے نکالتے نکالتے بولے صبح تو ہو جانی چاہیے. تو کہ میں سویا ہی نہیں تھا, اس لیے اسی رات کے وضو سے میں نے فجر پڑھا لی. ہو گئی 4 عشاء. اس سے پتا چلا کہ کسی بھی عالم پر, کسی بھی بڑے اللہ والے پر تہمت لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آیا میری زبان دراز ہے. کیونکہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے, بلکہ بعض حضرات کہتے تھے کہ اس زمانے کے علامہ شامی تھے, بہت بڑے. وہ یوں کہتے تھے جنہوں نے اپنی زبان درازی کی ہے علماء کے خلاف, وہ اپنی قبروں میں جا کر دیکھ لیں, ان کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف نہیں ہوگا. اور بہت طاقت کے ساتھ یہ بولتے ہیں. ایسے کسی بھی عالم اور کسی بڑے اللہ والے کے خلاف زبان کے ساتھ اتنا زیادہ ہوگا, اس سے بخشے جائیں گے, ہمیں پکڑ نہ لیا جائے. اب یہ 4 باتوں کی میں وضاحت نہ کروں تو تمہیں بھی شک ہوگا کہ امام صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی. اور صاحب سے پوچھ لے کیا حال ہے. تو یہ بات ہو گئی. اس سے پتا چلا حلال کمائی میں بڑی طاقت ہے. ایک دوسرے ہمارے قریب کے بلکہ حیات ہیں, ہمارے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے مفتی احمد صاحب خانپوری کے بھی استاد ہوتے ہیں. ابھی گزشتہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا. ان کے والد ڈابیل پڑھتے تھے, تو اس وقت ڈابیل میں بہت بڑے بڑے علماء نے پڑھایا ہے. ابھی بھی ڈابیل میں انوارات ہیں. اللہ کرے ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بہت سارے اللہ والے, ابھی حضرت ہی ماشاءاللہ 75 پر چل رہے ہیں, لیکن بہت بڑا امت کا سرمایہ ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وہاں بہت بڑے. تو اس وقت مفتی سعید صاحب کے والد وہاں پڑھتے تھے. تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ پالنپور میں اس طرف ہے ایسے لوگ رہتے ہیں کہ صحابہ کی یاد آ جاتی ہے. ایسے لوگ رہتے ہیں کہ صحابہ کی یاد آ جاتی ہے. ایسے سادے لوگ رہتے ہیں, لیکن وہاں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا ہے. تو مفتی سعید صاحب کے والد صاحب نے پوچھ لیا, حضرت ایک طرف تو تعلیم بھی کر رہے ہیں کہ صحابہ کی طرح زندگی گزارتے ہیں, ایک طرف کہتے کوئی عالم بھی نہیں پیدا, وجہ کیا؟ تو کہا تمہارے علاقے والے بنیوں کے پاس سود لیتے ہیں, اس لیے تمہارے یہاں کوئی بڑا عالم پیدا نہیں ہوتا ہے. تو مفتی سعید صاحب کے والد صاحب نے کہا میں نے دل میں طے کر لیا کہ میں میری اولاد کو مولانا بدر عالم میرٹھی کی طرح بڑے عالم بناؤں گا. اس کے لیے مجھے جو قربانی دینی پڑے قربانی دے دوں گا. تو کہا چھٹیوں میں گھر گیا, اور ہوا یہ تھا کہ چھٹیوں میں میرے والد صاحب نے بنیوں کے پاس سود لے کر مکان بنایا تھے, زمین خریدی تھی. جا کر والد صاحب سے اور دادا سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو کہا رہنا ہو تو رہ, نہیں تو چلتی پکڑ. تو مقابلہ کیا, کیونکہ جہاں اللہ کا معاملہ اور مخلوق کا معاملہ ہوگا وہاں اللہ کو دیکھا جائے گا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ماں باپ کے نماز پڑھنے مت جانا, تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے. ماں باپ نے کہا وہ چچا سے بات مت کرنا, تو نہیں مانی جائے. کا معاملہ ہوگا ماں باپ کی بھی نہیں ہے. ہاں جہاں اللہ کا معاملہ ہے ہر حال میں مانی جائے گی. تو نکل گئے, گھر چھوڑ دیا, اور اس کی وجہ سے مدرسہ چھوڑنا پڑا. نیت کی کیا تھی کہ میری اولاد کے پیٹ میں حلال ڈالوں گا, چاہے مجھے کچھ بھی دینا قربانی دینی پڑے. طے کر لیا, مدرسہ چھوڑنا پڑا اور گھر چھوڑنا پڑا, لیکن طے کر لیا کہ حلال کھلاؤں گا. یہ ان کے بھائی مفتی حبیب صاحب پالنپوری ابھی اشرفیہ میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں, صوفی باغ کے شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے یہ کارگزاری لکھی ہوئی ہے. تو کہا کہ چھوڑوا دیا, لیکن طے کر لیا کہ بیٹے کے پیٹ میں حلال جائے گا, چاہے فاقہ کرنا پڑے, چٹنی روٹی کھلاؤں گا, لیکن حلال پیٹوں میں ڈالوں گا. تو طے کر لیا, اور وہ نیت کی تھی کہ میرے بیٹے مولانا بدر عالم میرٹھی جیسے بنے. بس اللہ کا کیا عجیب نظام. حلال کمائی میں اتنی طاقت ہے کہ اپنی اولادوں کو اللہ نیک بناتا ہے. وہ پہلا بیٹا جو پیدا ہوا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 9 سال اشرفیہ میں پڑھایا, 69 تک, 69 تک. اس کے بعد گزشتہ سال تک دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث رہے, اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ 200 سال سے قرضہ تھا, حجت اللہ البالغہ, 200 سال سے اس کی شرح نہیں لکھی گئی تھی, انہوں نے حق ادا کر دیا.
6 حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آج تک ترجمے کے ساتھ، عبارات کے ساتھ کسی نے آج تک شرح نہیں لکھی تھی۔ مفتی سعید صاحب نے ترمذی شریف کی شرح تحفۃ العلمائی، بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری، حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ لکھی۔ ایک تو بیٹا یہ ہو گیا جس نے بڑے بڑے علماء، اور صرف علماء نہیں، علماء عرب و عجم پوری دنیا میں اللہ نے مقبولیت دے دی۔ ایک تو یہ، دوسرے بیٹے یہاں ہیں، مفتی حبیب صاحب پالنپوری اشرفیہ میں ہیں جو ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، اور دوسرا صوفی باغ کے شیخ الحدیث ہیں۔ تیسرے بیٹے ابھی فی الحال دارالعلوم میں ہیں، دیوبند میں ہیں، مشکات پڑھاتے ہیں اور در حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ یہ حلال کمائی کی برکت ہوئی۔ ایسے میرے بھائیوں بات کہی جا رہی ہے کہ طے کر لیں کہ ہم اپنی اولادوں کے پیٹوں میں حلال ڈالیں گے، اور جب حلال جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری اولادیں ہماری نافرمان نہیں ہوگی۔ یاد رکھ کہ ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے، ہماری اولاد، ہماری بیوی اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے جانور بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت محبت کے ساتھ، آج پوری دنیا پاگل ہے، آنا چاہیے جہاں سے آوے۔ سب سے بڑا خطرناک آج پوری دنیا یہود و نصارہ پلاننگ کے ساتھ یہ مجمع کو سود کھلانے پر تلی ہوئی ہے، اور سود اللہ کے سامنے 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس پر اللہ نے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ جنگ کا اعلان کفر پر بھی نہیں، کافر سے جنگ کا اعلان نہیں ہے، مشرک سے اعلان جنگ نہیں ہے، حالانکہ شرک اور کفر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک اور کفر نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن جنگ کفر سے بھی نہیں، شرک سے بھی نہیں۔ لیکن اللہ کا 2 جگہ، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے مقابلہ کرے گا میں جنگ کروں گا۔ ایسے ولیوں کے اور اللہ والوں کے خلاف زبان درازی کرنے سے پہلے سوچنے نا، مقابلے پر اللہ کے سامنے آ چکا ہے۔ دوسرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ اگر تم نے سود کھایا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سود کھانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ پھر اگر یہ قوانین بنائے گی حکومت، صرف حاکموں کی ہم بدنام نہ کریں کہ بیٹھنے والا ظالم ہے، ہم خود بھی ظالم بنتے ہیں۔ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ، 1 روپیہ۔ آج سود کو حلال کرنے کے پیچھے ہم لگے ہیں، بڑا سوچنے کی بات۔ دوسرا جو ہم بار بار بتاتے ہیں، جو سوچنے کی بات ہے، بہنوں کا میراث کا حصہ، کہ بہنوں کو میراث کا حصہ علماء سے پوچھ کر دیں، بلکہ انتقال کے دوسرے دن دے دیں۔ دنیا کے ابھی تو باپ کی قبر سوکھی نہیں ہے، نہیں آپ پیسوں کا، ہاں کوئی حرج نہیں، علماء سے پوچھ کر فوراً تقسیم کریں، جو کر سکتے ہو وہ سے پوچھ کر فوراً تقسیم کریں، جو کر سکتے ہو وہ پیسے تقسیم کر دیں، فوراً کر لیں۔ باپ کا انتقال صبح ہوا، کل مفتی صاحب کے پاس جا کر، مفتی عبدالرشید ہمارے طرف میں بہت سارے اللہ والے ہیں، ان سے پوچھ لیں اور تقسیم کرا دے شرعی اعتبار سے۔ اور بہنوں کو میراث یوں نہیں شادی پر سب دے دیا تو اب نہیں دیں گے، تو تیری شادی پر بھی دیا، تیرے کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اور شریعت نے تقسیم کر رکھا ہے 4 پارے میں۔ تیسری بات، وصیت لکھ کر رکھیں۔ وصیت آج کو ٹھکانہ نہیں ہے کہ قرضہ کسی کا ہو تو کہہ دے 50,000 پہلا بھائی نے اپنا چاٹلا تاریخ لی دے لا، یا اس کی امانت میرے پاس ہے یہ دینے کی باقی ہے، یا میرے ذمے 100 نمازیں ہیں اس کا فدیہ دیا جائے، یا میرے ذمے 100 روزے ہیں، یا میرے اوپر بیمار ہوں، میرے پر حج فرض ہے، مال ہے، اس کی وصیت کر کے لکھ کر رکھنا چاہیے تاکہ ہم مرے نہ تو اپنی اولادیں وہ مال ہڑپ نہ کر جاوے، پہلے دے دے۔ یا پھر ہم کو ایسا لگتا ہے میرے مرنے کے بعد میری اولادیں ان کو نہیں دے گی تو وہ بھی لکھ لیں۔ خاص طور پر انگلینڈ وغیرہ میں، انگلینڈ میں قانون بن چکا ہے کہ بھائی شوہر مرے تو بیوی کو تقریباً، یا جب بیوی مرے تو شوہر کو، اور شوہر مرے تو سارا۔ یہ شریعت کی تقسیم نہیں ہے۔ جو اس میں سے انگلینڈ پہنچنے والے ہوں اللہ ان کو پہنچاوے، تو کہ یہ وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے کہ شرعی اعتبار سے، قانوناً شرعی قانون کے اعتبار سے ان کو میری میراث ملنی چاہیے، تو یہ وصیت لکھ کر رکھیں۔ تیسری بات، کسی کی زمین ہمارے ذمے ہے، ابھی میری طاقت میں نہیں ہے، تو وہ وصیت بھی لکھ دے کہ اس کی میں نے زمین اس وقت لی تھی اور مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، یا کوئی پلاٹ لیا تھا، یا کوئی دکان ہڑپ کی تھی۔ یاد رکھے، ایک بارش، ایک ویت زمین لی ہوگی، زمین 7 زمینوں کا توپ اس کو پہنایا جائے گا، اور یاد رکھیں سب چھوڑ کر یہاں جانا ہے۔ اس لیے جو کھا لیا وہ ہو گیا، جو پہن لیا پھٹ گیا، اور جو اللہ کے یہاں بھیج دیا اللہ کے یہاں وہ ہو گیا، ورنہ دوسرا سب ہمارے پاس جو مال ہے انہیں سب دوسروں کا وارث ہوگا۔ کچھ پتا نہیں وہ گناہ میں لگا ہوئے کہ نیک عمل میں، وہ چند دن روتے ہیں وارث لوگ، چند دن، چاہے بیٹے کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، باپ کا انتقال ہو، رسمی طور پر، رواجی طور پر کچھ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ ہائی واویلا ہو جاتا ہے، 1-2 مہینے کے بعد کبھی قبر پر بھی نہیں جاتے ہیں۔
इसलिए हम अपनी औलादों के पीछे अल्लाह को नाराज न करें, किसी की जमीन दबाकर, बहनों की मीरास लेकर, सूद लेकर अल्लाह को नाराज करके अपनी औलादों को मालदार बनाने की जरूरत नहीं है, अपने औलादों को बड़े बड़े बंगले देने की जरूरत नहीं है, और अपने औलादों को महंगी महंगी कार और महंगे महंगे फोन देने की जरूरत नहीं है। चाहे 2000 रुपए का फोन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हलाल से बेटा। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि अगर ये नेक है, मैंने किसी का लिया नहीं है, पीएम है लेकिन किसी का लिया नहीं। उसका ये था कि शेर और बकरी एक जगह से पानी पीते थे, ये उमर बिन अब्दुल अजीज का। इसलिए बहुत मोहब्बत के साथ दरख्वास्त है, बहुत मोहब्बत के साथ दरख्वास्त है, चूंकि आज बहुत खतरनाक माहौल हो चुका है, बहुत खतरनाक। और याद रखें, हमारे यहाँ जो बिजली होती है ना, बिजली, हाँ बिजली, उलमा ने लिखा हाल करनी चाहिए, बिजली है ना, हाँ बिजली भी। अब क्या है ना, जीएसटी खाते हैं ना, ये हमारा खा जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उलमा ने लिखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं हलाल कह रहा हूं तो उसके अंदर मैं किसी को मुतय्यन नहीं करता हूं, मौत तक इंशाल्लाह नियत करता हूं, कभी किसी फर्द को, इलाके को, खानदान को, घर को मुतय्यन नहीं करता हूं। हम, मेरी जिम्मेदारी है। बिजली चोरी भी हराम में शामिल हो जाता है, चाहे लंगर लगाओ या रात को मीटर बंद कर दो या लोई चिमक लगा दो उस पर, लेकिन अगर बिजली चोरी है तो भी हराम है। सुन लेना कान खोलकर, लेकिन ये किसी को मुतय्यन नहीं किया है। अगर है तो हम उससे बचें, तो इंशाल्लाह नफा होगा, हमारी नमाजें कबूल होगी और हमारी इबादतें कबूल होगी, हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार बनेगी और हमारे मौत के बाद हमको राहत मिलेगी। मसला मौत के बाद का है, हमारी ये जिम्मेदारी थी। चूंकि मैं अल्लाह से मांगता रहता हूं कि अल्लाह हमारे दोस्तों को हलाल खिलाए। चूंकि बात वही कहता हूं कि जो आप हजरात और हमारे इलाके को मैं अपना समझकर जो बात की जरूरत होती है वो पेश करता हूं, अपनी जेब से नहीं, जो कुरान और हदीस में अल्लाह ने समझाया है। वो जो बात की जरूरत होती है वो पेश करता हूं, अपनी जेब से नहीं, जो कुरान और हदीस में अल्लाह ने समझाया है। वो मोहब्बत के साथ कानों के रास्ते से आप तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। फिर और क्या कर सकते हैं? फिर हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह जो बात कही है सिर्फ कछोली में वजूद ना हो, पूरे आलम में हलाल का वजूद हो जावे, इसके लिए हम दुआ करें। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता।